أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بآواز بلند صلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی الہی روح کے ذریعے اور جو خدائی اور الہی تربیت تھی، اس کے نتیجے میں ایسے افراد کی تربیت کی جو کچھ نہیں تھے، جو زیرو تھے. وہ افراد انسانیت کی معراج پہ پہنچے. وہ افراد جن کا معاشرے میں کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا. رسول اللہ نے جب ان کی تربیت کی، قرآن نے جب ان کی تربیت کی، تو وہ اس مقام پہ پہنچے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اسوہ قرار پائے. ان میں سے ایک بہترین شخصیت وہ حضرت بلال کی شخصیت ہے. حضرت بلال کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے کہ انسان کا اگر رنگ وہ اچھا رنگ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، اگر اس کا حسب اور نسب دنیاوی اعتبار سے کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو، جس پہ فخر کیا جا سکے، اگر وہ انسان دنیاوی حساب سے کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس منصب نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ انسان قرب اللہ کی منازل اور قرب ولی خدا کی منازل کو بہترین انداز میں طے کر سکتا ہے. اور یہ حوصلہ دیا حضرت بلال کی شخصیت، حوصلہ ہے ان تمام افراد کے لیے. دیکھیں، بعض معاشرے ان میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، ذات پات کا جو تصور ہے یہ ہوتا ہے. مختلف علاقوں میں منصب کے حساب سے بھی ہوتا ہے، بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں خود جو ذات کے حوالے سے ہوتا ہے، پیشے کے حوالے سے ہوتا ہے. جو انسان کی سیلری ہوتی ہے اس کے حساب سے کہ مثلا ماہانہ وہ کیا کماتا ہے، اگر اس کی زیادہ ہے تو اس حساب سے اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اگر اس کی کم ہے تو اس حساب سے معاشرے میں طبقات ہیں مختلف. لیکن حضرت بلال کی جو سیرت ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی چیزیں ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے. حقیقت وہ انسان کی روح ہے. اگر انسان کا رنگ کالا ہے، اگر انسان کی
باڈی، اگر انسان کا چہرہ، اگر انسان کی شکل و صورت ظاہری اعتبار سے وہ حسین نہیں ہے، اگر انسان کی زبان میں لکنت ہے، اگر وہ صحیح طور پہ الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، تب بھی وہ انسان ان مراحل کو طے کر سکتا ہے جن پہ بڑے بڑے حسین فائز نہیں ہو سکے۔ لہذا بہت سارے حسین، بہت سارے گورے رنگ والے افراد، وہ حضرت بلال کا ذرہ بھی ان کا جو ہے وہ مقایسہ اور موازنہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ افراد دیکھیں، ظاہری طور پہ اگر انسان کا رنگ اچھا ہے، اگر ظاہری طور پہ انسان کا لباس اچھا ہے، اس نے کیا کہتے ہیں کوٹ ٹائی اگر اس نے پہنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان اب افضل ہو گیا، اور وہ انسان جس کا رنگ اچھا نہیں ہے، جس کی شکل و صورت صحیح نہیں ہے، جس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درجے کے اعتبار سے کم ہے۔ حضرت بلال کی دیکھیں شخصیت، یہ معمولاً اس دور میں عرب میں جاہلیت میں بہت زیادہ تھا، اور بعد میں بھی اس کے آثار ہیں، اگرچہ اللہ کے رسول نے پوری کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے مختلف مقامات پر خطبے دیے، ان میں اس چیز پہ توجہ دلوائی مسلمانوں کی، لا فضل لعربی علی العجمی ولا للاسود علی الاحمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی رنگ والے کو ایک عام جو حساب کیا جاتا ہے یہاں پہ، آج کی دنیا میں بھی اتنی پیش رفت کے باوجود آج بھی دنیا میں رنگ کے حساب سے درجے بنائے جاتے ہیں کہ اگر یہ رنگ ہے تو اس کی یہ جو ہے اس کو سہولیات دی جائیں گی، اگر یہ رنگ ہے تو یہ کمتر ہے۔ آج اتنی پیش رفت کے باوجود آج بھی انسان اس چیز سے نہیں نکلے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ کئی مقامات پہ متوجہ کیا افراد کو کہ یہ ظاہری جو معیارات تمہاری نگاہوں میں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تقویٰ معیار ہے، کون تم میں سے بافضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا سفید رنگ ہے اس کی برتری ہے اور جس کا سیاہ رنگ ہے وہ درجے میں کم ہے، فرمایا کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اصل میں چیز کیا ہے، انسان کا جو اندر ہے وہ سفید ہو، رنگ سفید معیار نہیں ہے، انسان کے دل اور اس کے قلب کی سفیدی وہ مہم ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ دعاؤں میں کہتے ہیں وضو کے وقت بھی، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، خدایا میرے چہرے کو سفید بنا دے، سفید کر دے اس دن جس دن لوگوں کے چہرے وہ سیاہ ہوں گے۔ تو اب کیا مطلب ہے اس کا کہ میرا چہرہ سفید ہو جائے؟ اس دن افراد کے چہرے، دوسرے افراد کے چہرے وہ ظاہری طور پہ بلیک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کیا یہ مطلب ہے؟ یہاں پہ ان جو مجموعی طور پہ رسول اللہ کی ائمہ اہل البیت کی جو سیرت ہے، جو احادیث کا ماخذ ہے، جو ماحصل ہے، وہ اس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتی ہیں حدیث کہ یہ ظاہری طور پہ رنگ، یہ خوبصورتی، یہ چہرے کی سفیدی یہ مراد نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک انسان اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو لیکن بارگاہ پروردگار میں وہ سفید روح ہے، وہ ظاہر میں ممکن ہے حضرت بلال ہوں، وہ ظاہر میں جون ہوں۔ اور بعض منابع میں یہ موجود ہے کہ سیافام افراد میں 3 شخصیات ہیں جنت میں بھی جن کا ایک خاص مقام ہے، جن میں حضرت لقمان حکیم نجاشی اور حضرت بلال، یہ 3 شخصیات سیافام شخصیات ہیں، لیکن ان کا مرتبہ جنت میں ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام ہے۔ دیکھیں یہ عام افراد ان میں یہ ہوتا ہے کہ رنگ اگر اس طرح سے ہے تو یہ بڑی فضیلت ہے، رنگ جو ہے اگر انسان کا، بعض یہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بعض کوشش کرتے ہیں رنگ، چہرے کا رنگ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے بھی کہ بعض ممالک میں اگر انہوں نے جانا ہے، وہاں کا اگر پاسپورٹ یا وہاں کی نیشنلٹی ان کو ملے تو وہ ان کا رنگ جو ہے اس پہ توجہ کی جائے۔ یعنی ایسا آج اتنی دنیا پیش رفت کرنے کے باوجود آج بھی اس چیز میں پھنسی ہے، آج بھی ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے، اسلام نے، دین نے حضرت بلال جیسی شخصیت، اور دیکھیں ظاہری حوالے سے ہر وہ دنیاوی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے کہہ رہا ہوں،
ہر وہ نقص اور عیب اور پستی ظاہری اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے وہ حضرت بلال میں موجود تھی۔ رنگ کے اعتبار سے، لہجہ اس میں بھی مشکل تھی، خود بھی غلام تھے، اور یہ کہا جاتا ہے ان کے ماں باپ بھی غلام اور بردہ تھے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے حضرت بلال میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں، معاشرتی اعتبار سے جس پہ کہا جا سکے کہ یہ ان میں اتنی فضیلت تھی، ظاہری حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے یہ دیکھیں یہ ان میں ایسی کوالٹی تھی جو اس وجہ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں غلاموں کے بارے میں بھی اس وقت جو تصور تھا، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو۔ البتہ اسلام کے بعد جو تبدیلی آئی، بعض افراد نے اس پہ تحقیق کی ہے، خود جو غلام ہیں ان کا اسلام کے نشر و اشاعت میں ان کا کیا کردار ہے، یہ بہت بڑا حصہ ہے ان افراد کا۔ معاشرتی اعتبار سے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، ان کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، کوئی رتبہ نہیں دیا جاتا، لیکن شیعہ کے انتشار میں، اسلام کا میسج پہنچانے میں، اور اہل بیت علیہ السلام اور ختمی مرتبات، ان کی بھی ایک خاص توجہ ہوتی تھی ان افراد پہ۔ باقی معاشرے کے افراد ان پہ توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان ہستیوں کی توجہ خاص ہوتی تھی۔ حتیٰ بعض محققین نے شہدائے کربلا میں 16 تک افراد کے نام بتائے ہیں جو اس طرح کے افراد تھے، جیسے حضرت جون ہیں، جیسے اسلم ترکی ہیں، جیسے شوذب ہیں، جیسے رافع ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو غلام ٹائپ افراد ہیں۔ البتہ یہ جو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تاریخ میں استعمال ہوا، یا آپ جو تراجم کی کتابیں ہیں، جو رجال کی کتابیں ہیں، جو افراد پہ لکھی جاتی ہیں، افراد میں کون سی خصوصیات ہیں، کہاں پہ وہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، یہ اس قسم کی جو کتابیں جس کو علم رجال اور علم تراجم کہا جاتا ہے، وہاں پہ اگر دیکھیں کتنے آپ کو افراد ملیں گے جن کے ساتھ مولا کا لفظ موجود ہوتا ہے۔ بلال مولا فلان، اسلم مولا فلان، جون مولا فلان، اکرمہ مولا فلان، یعنی یہ موالی افراد ہیں۔ البتہ موالی میں ایک یہ نظریہ ہے کہ یہ غلام تھے، یہ زر خرید تھے، لیکن ایک اس میں رائے یہ جو بھی غیر عرب افراد تھے جو وہاں پہ حجاز میں رہا کرتے تھے، البتہ جو غیر عرب افراد تھے معمولاً یہ غلام تھے، معمولاً۔ لیکن ایک اس میں ایک وسیع مفہوم وہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو بھی اجمی تھے، کیونکہ خود عرب ان کو ایک خاص نگاہ سے، ایک پستی ان کی نگاہ میں ان میں پائی جاتی تھی، یہ عجم ہیں، اس وجہ سے وہ معیار، وہ مقام جو عرب کو دیا جاتا تھا وہ عجم کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اور خصوصاً یہ افراد جو موالی تھے، لیکن بعض ان میں جیسے حضرت بلال ہیں، ان کو پروردگار عالم نے ان پہ خاص لطف کیا کہ یہ ختمی مرتبات کی طرف جذب ہوئے، یہ رسول اللہ پہ ان کا ایمان اور جو ان کی قربانیاں، جو ان کی جان فشانیاں، وہ بعض دفعہ جو بڑے رتبہ کے ظاہری اعتبار سے افراد ہوتے تھے ان کو وہ مصیبتیں انہوں نے نہیں اٹھائیں، کیونکہ ان کے معمولاً حمایت کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن یہ افراد جو کمزور افراد، خصوصاً غلام افراد، یہ سب سے اس عرب کے معاشرے کا کمزور طبقہ تھا جس پہ سب سے زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ ان میں پھر دیکھیں اور یہ روایت بھی بہت خوبصورت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ عرب میں سابق میں ہوں، روم میں سابق صہیب ہیں، فارس میں سابق جنہوں نے سبقت لی اسلام میں وہ سلمان ہیں، اور حبشہ سے جنہوں نے سبقت لی وہ حضرت بلال ہیں۔ یعنی یہ ان کا مقام ہے۔ سابقین میں سے جو حبشہ سے، سیاہ فام افراد میں سے جنہوں نے اسلام میں سبقت اور اسلام کی راہ میں، رسول اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، وہ بعد میں لکھے وہ حضرت بلال ہیں۔ اور دشمن، خصوصاً ان کے جو مالک امیہ یا دوسرے افراد جو ان کو شکنجے دیتے تھے، دوسرے افراد ان کے بارے میں ملتے پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ جو چاہتے تھے بعض دفعہ ان کی زبان پہ آیا، لیکن اگر وہ اپنے مطلب کی بات نہیں کہلوا سکے تو وہ حضرت بلال ہیں۔
جتنی تکلیفیں دیں، جتنے شکنجے دیے، کسی ایک مرتبہ ہم نے گزشتہ گفتگوؤں میں کہا تھا حضرت عمار کا واقعہ کہ انہوں نے پھر بھی ان کی زبان پہ وہ الفاظ آئے جو دشمن چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اگر ایسے الفاظ کہتے ہیں جو دشمن کہہ رہے تو اس سے کوئی کفر نہیں ہے، کوئی آپ کے درجے میں فرق نہیں آتا۔ لیکن حضرت بلال کی وہ شخصیت ہے، جتنے شکنجے دیے ایک مرتبہ بھی ان کی مرضی کی جو بات تھی وہ نہیں کہلوا سکے۔ یعنی اب وہ شکنجے بھی دیکھیں، ایک مرتبہ ایک عرب عام ہے جو کمزور گھرانے کا ہے، اس کی ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن ایک مرتبہ جو ان کا زر خرید ہے جس کو انسان نہیں سمجھا جاتا، کہا کہ جب دوپہر میں حجاز کی اور مکہ کی گرمی ہوتی ہے اور زمین اور ریت گرم ہو جاتی ہے تو حضرت بلال کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر فقط لٹایا نہیں جاتا، بڑا پتھر صخرہ عظیمہ کی تاریخ میں تعبیر ہے، وہ پتھر ان کے بدن پہ رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے رب جو ہے ان کا انکار کرو اور ہمارے رب ان کا اقرار کرو، لیکن ان کی زبان پہ یہی لفظ ہے احد احد۔ یعنی جب ان کی شکنجے دیکھیں، بعض افراد نے وہاں پہ ملتا ہے کہ بعض افراد کہتے تھے کہ ہم خود حضرت بلال کی یہ کیفیت دیکھ کر متاثر ہوتے تھے کہ وہ کتنا عظیم مکتب ہوگا جس کا یہ ماننے والا ہے۔ یعنی اتنے شکنجے، اتنی تکلیفیں، اس کے باوجود اتنی استقامت تو اس دین میں، اس پیغمبر میں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی جو وہ افراد جو رسول اللہ سے اور دین سے اور اسلام سے دور تھے ان کے لیے بھی اسوہ وہ کون ہے؟ وہ حضرت بلال کی شخصیت۔ کہا جب امیہ تھک گیا کہ کسی حوالے سے جتنے ان کو شکنجے دیے جا رہے ہیں حضرت بلال کو ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کہا مکہ کے جو جوان تھے، جو انہی کی اولاد، انہی کے کردار کے مالک تھے، کہا ان کو بلایا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈالتے حضرت بلال کے گلے میں اور ان نوجوانوں کو اور لڑکوں کو کہتے کہ ان سے کھیلیں، مکہ کی گلیوں میں ان کو لے جائیں، ان کو گھسیٹیں۔ یعنی اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنے شکنجوں کے باوجود کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا کہ احد احد کے علاوہ ان کی زبان پہ کوئی جملہ آیا۔ یہ جب اتنی تکلیفیں بڑھ گئیں، اب رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو خریدا جائے۔ اب یہ بھی ایک خاص مرحلہ ہے، جیسے بعض دوسرے افراد کے لیے بھی ہم نے بیان کیا، ایک خاص مقام پہ پہنچ کر شاید یہ آزمائش ہوتی تھی، یہ امتحان ہوتا تھا ان افراد کا، جب یہ ایک خاص مقام پہ پہنچتا اب رسول اللہ حکم دیتے تھے کہ ان کو خریدا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول نے حکم دیا، حضرت بلال کو خریدا اور راہ خدا میں آزاد کیا۔ دیکھیں اب یہ اس سے بڑی حسین بات کیا ہوگی، واقعاً یہ تاریخ کا خوبصورت پہلو کہ جب آذان کا حکم آیا وحی الہی کے ذریعے سے، نہ یہ کہ کسی فرد نے مشورہ دیا کہ آذان دی جائے، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے بلایا جائے، لوگوں کو مشورہ کریں کہ کیسے بلایا جائے، کوئی بات کر رہے۔ یہ جو خدائی، بعض مفسرین نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ اللہ کے رسول جو لوگوں کے مسائل ہوتے تھے ان میں مشورہ کرتے تھے، لیکن جو الہی احکام ہیں ان میں کسی سے مشورہ نہیں ہوتا۔ اب نماز کے لیے بلانا ہے، کیا کیا جائے، یہ تو ایک شرعی حکم ہے۔ لہذا جب آذان کا حکم آیا تو دیکھیں یہ خوبصورت پہلو تاریخ کا اور سیرت کا، رسول اللہ نے مولا کائنات سے فرمایا بلال کو بلائیں، ان کو آذان کی تعلیم دیں، وہ آذان دیں۔ دیکھیں کیا اس وقت فصیح افراد موجود نہیں تھے، بڑے بڑے شجرے والے افراد موجود تھے، بڑے بڑے جن کے مخارج اچھے ہوں گے وہ افراد موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ کن پہ ہے؟ وہ بلال پہ ہے۔ دیکھیں اس وادی میں جو جتنے مصائب، جتنی سختیاں، جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اتنا ہی اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اتنا اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اللہ نے تاریخ کے اسلام کا سب سے پہلا مؤذن کس کو قرار دیا؟ حضرت بلال کو۔ صدائے اسلام بنے، جہاں بھی آذان کا نام آئے گا وہاں پہ حضرت بلال کا نام ہوگا، سب سے پہلے مؤذن، جنہوں نے
مدینہ میں سب سے پہلے آذان دی وہ حضرت بلال، فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ پہ کی چھت پہ چڑھ کر جنہوں نے سب سے پہلے مشرکین کے سامنے آذان دی وہ حضرت بلال۔ اور روایات میں ملتا ہے جو دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کا نتیجہ بہشت اور محشر میں جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا وہاں جو آذان دیں گے وہ حضرت بلال ہوں گے، جو وہاں پہ آذان، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان کی قربانی ہے۔ لہذا دیکھیں اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ظاہری حوالے سے ایک انسان میں ایک نقص ہے جو بعض اللہ یہ مشہور ہے، بعض نے اس پہ اعتراض بھی کیا یا اس کو صحیح نہیں سمجھا، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت بلال جب آذان دیا کرتے تھے تو اشہدو وہ صحیح نہیں کہہ سکتے تھے، اشہدو کہا کرتے تھے، تو جب اعتراض ہوتا تھا رسول اللہ فرماتے تھے بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے، بلال کی سین جو وہ اشہدو کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ اشہدو ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بعض دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، عربی پڑھنے میں، ہم کہیں کہ بس وہ اللہ کے ہاں تو وہ تو بڑا بادشاہ ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، لیکن وہ ان کا زبان کا مسئلہ تھا، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سیکھا نہیں تھا یا اعراب غلط تھا ان کا، نہیں، بعض زبان کا، بعض ایسی ہیں اقوام، آج بھی ایسے افراد ہیں، ایسی اقوام ہیں جو خاص الفاظ میں ان کو مشکل ہوتی ہے۔ لہذا یہ جب اعتراض ہوتا تھا فرمایا کہ بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ایک فرد دلی طور پہ وہ پاک ہے، اگر ظاہری طور پہ اگر اس میں کوئی مشکل ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاؤں کا مسئلہ ہے، اس کا ہاتھ کا مسئلہ ہے یا زبان کا مسئلہ ہے، جس طرح ان کو آگے لانا چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ کے مؤذن، اور یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اور رسول اللہ کو کوئی مؤذن نہیں ملے تھے، مثلا اسلام کی آواز ہیں، سب سے پہلے مؤذن ہیں اور وہ اس طرح کے فرد ہیں، لیکن رسول اللہ نے دیکھا کہ دلی طور پہ کون پاک ہے، یہ جو غلام ہیں ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، جو سیاہ فام ہیں ان کو یہ مرتبہ دیا تاکہ دوسروں کے لیے اسوہ بنے یہ کام، کہ ذمہ داری دیتے وقت دوسروں کو کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا، یہ خیال نہیں اس چیز کا کہ یہ ہماری فیملی کا ہے، یہ ہمارا قریبی ہے، اس کے ہم سے تعلقات ہیں لہذا یہ عہدہ اس کو دیا جائے۔ رسول اللہ نے ان سب چیزوں کو دیکھیں، اور پھر مدینہ میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ آپ بلال کی اذان پہ نماز پڑھیں، بلال کی اذان سے روزہ رکھیں، بلال کی اذان پہ روزہ افطار کریں۔ یہ مقام حضرت بلال کو ملا ہے، اور آپ کے سامنے ہے مکہ کا جو منظر ہے، وہاں پہ جو آذان ہے، کہاں پہ آذان دینی ہے؟ دار الکفر میں، وہاں پہ آذان دینی ہے۔ وہی افراد وہاں پہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ حضرت بلال مار کھاتے تھے اور ان کی ذرہ برابر وقت نہیں تھی، وہاں پہ کس کو حکم دیا؟ حضرت بلال کو۔ وہاں پہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے یہ بعض کفار نے یہ تمنا کی کاش ہم مر گئے ہوتے آج یہ دن نہ دیکھتے کہ یہ حبشی غلام آج اذان دے رہا ہے، وہ بھی کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر۔ یعنی یہ لوگوں نے تمنائیں کی، بعض نے یہ کہا یہ اچھا ہوا آج ہمارا باپ زندہ نہیں تھا، اس کو یہ دن جو ہے وہ نہیں دیکھے اس نے۔ یعنی ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ عام، کیونکہ کعبہ کے مسائل، کعبہ کی جو مسئلہ ہوتا تھا چابی کا، اس کے جو پانی پلانے کا، یہ پورے مسائل وہاں ہوتا تھا کہ یہ بڑے افراد، اللہ وہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ایک بڑے خاندان، یہ اس میں ایک پوری اس کا متولی ہونا اور پورے امور کو سنبھالنا۔ لہذا جب وہاں پہ حضرت بلال نے، اور یہ آیت جو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بعض مفسرین نے اس کے شان نزول میں، اس کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال یہ اذان دے رہے ہیں، یہ حبشی، یہ غلام جن کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، یہ اذان دے رہے ہیں، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ ایک ہی ہیں،
یہ تمہارے جو مختلف ہم نے شعبے بنائے ہیں، مختلف تمہارے رنگ ہیں، مختلف تمہارے قبیلے ہیں، یہ معرفت کے لیے، یہ تعارف کے لیے، تمہاری پہچان ہے، یہ فلاں قبیلے کا فرد ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری کا معیار کیا ہے؟ وہ جتنا کوئی زیادہ متقی ہوگا اتنا اس کا اللہ کے نزدیک وہ کرامت والا ہے، اتنا اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا جس کا رنگ ہماری اصطلاح میں جتنا اس کا رنگ اچھا ہوگا، جتنا رنگ اس کا گورا ہوگا، وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا رنگ۔ یہ ساری اس معاشرے کی کمزوریاں تھیں، لہٰذا ابھی بھی موجود ہیں، لہٰذا اس شان نزول میں یہاں پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے سمجھایا ان افراد کو۔ اور بعض آیات کے ذیل میں اور حضرت بلال کے بارے میں یہ جو اللہ وہاں کا منظر بیان کیا ہے قرآن کریم نے قیامت کا، کہ بڑے افراد جو طاغوت ہیں، جو بڑے سردار تھے، جب یہ جائیں گے وہاں پہ جہنم میں تو یہ کہیں گے ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان افراد کو نہیں دیکھ رہے جو ہماری نظر میں بڑے گھٹیا تھے، بڑے پست تھے، ہماری نظر میں بڑے فسادی تھے، آج ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب سے جہنم میں یا محشر میں سب سے بری جگہ پہ اس قسم کے افراد ہوں گے، نعوذ باللہ، جیسے حضرت بلال ہیں۔ لیکن یہ کہیں گے کہ وہاں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، تو ان کو کہاں دیکھیں گے؟ وہ تو بہشت میں ہیں، وہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ تو ائمہ اہل البیت کی ہمراہی میں ہیں، ان کی معیت میں ہیں۔ لہٰذا یہ وہ افراد تھے جن میں حضرت بلال ایک واقعاً بہترین شخصیت، ایک اسوہ کے حساب سے، آئیڈیل ہونے کے حساب سے بہترین، رسول اللہ نے بھی جو ان کو مقام دیا ہے وہ واقعاً ایک عام مقام نہیں ہے، اور حضرت بلال نے بھی بہترین انداز میں اس کی پاسداری کی ہے، بہترین انداز میں اس مقام کی پاسداری کی ہے۔ بعض افراد کو جب ایک مقام ملتا ہے تو وہ اس مقام کو سنبھال نہیں سکتے، مقام بڑا ہوتا ہے، ان کی ظرفیت کم ہوتی ہے، لہذا وہ مقام کو سنبھال نہیں پاتے۔ حضرت بلال اگرچہ ظاہری حسب نسب اور ان حوالوں سے دنیاوی معیارات کے مطابق وہ پستی کی طرف تھے جو عام معاشرے کی نگاہ میں، لیکن ظرف کے اعتبار سے بہت بلندی پہ تھے، دلی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت بلندی پہ فائز تھے۔ لہذا یہ جو مقام ملا ان کو، اللہ کے رسول نے جو مقام دیا، اس کو انہوں نے سنبھالا ہے، اس کی پاسداری کی ہے۔ بعض کو جب مقام ملتا ہے، دیکھیں اسی مقام سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت بلال بھی یہ کر سکتے تھے، اسی مقام سے، اسی منصب سے غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے کہ میں مؤذن رسول ہوں۔ مؤذن رسول کا ایک خاص احترام ہے، ایک خاص درجہ ہے، خاص مقام ہے، اللہ کے رسول نے جن کو بھی یہ مقامات دیے ہیں۔ اور دیکھیں یہ پھر مؤذن ہونا، یہ ہمارے یہاں معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اذان تو وہی دیتا ہے جو بیکار ہوتا ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ واقعاً ہمارے ہاں تو ایسے ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اذان جہاں تک اس انسان کی آواز جاتی ہے، اذان کی ہر چیز، انس و جن کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس انسان کے لیے قیامت کے دن شہادت دے گی۔ جو اذان دیتا ہے یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبیین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ اذان کی اتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے، جو ضربت کا واقعہ مولا کائنات نے خود اذان دی، یعنی اذان دینا یہ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی فضیلت ہے، کہا کہ دو چیزیں ایسی اگر انسانوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کی فضیلت کیا ہے تو انسان قرآن اندازی کرتے۔ ان میں سے ایک اذان ہے، ایک نماز کی صف اول میں کھڑا ہونا۔ اگر ان کی واقعاً فضیلت پتہ چل جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں باری لگتی مثلا آج آپ دیں، آج آپ دیں، ہمارے یہاں تو خاص ہوتا ہے، اس نے دینا ہے، چاہے جتنے افراد بھی موجود ہوں، جو بھی ہو، بس ایک کی
ہے تو انہوں نے دینا ہے، وہ آگے مسائل کیا ہیں وہ اس کی طرف میں نہیں آتا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور صف اول میں فضیلت کیا، صف اول میں بھی اجارہ داری ہوتی ہے۔ وہ ایک مولانا کہا کرتے تھے کہ صلوات پڑھیں، آپ اتنا بور نہ ہو۔ ماشاء اللہ، صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک مولانا کہا کرتے تھے کہ جو پہلی صف میں جو 5 افراد ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ مولانا کے پیچھے اور دائیں بائیں جو 5 افراد ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہیے، اور اگر آپ نے ان کو سنبھال لیا تو پھر مسجد آپ کی پکی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، یعنی جو صف اول والے افراد ہوتے ہیں حالانکہ ان کو جو اجتماعی تعلقات ہیں، جو اخلاقیات ہے، جو صبر و تحمل ہے، اس میں ان کو فرسٹ پہ ہونا چاہیے کہ یہ افراد، یہ جو بھی نیکی کا کام ہوگا، جو بھی بھلائی کا کام ہوگا، جو بھی فلاح کا کام ہوگا، جو وہ مومنین کو آپس میں بٹھانے کا کام ہوگا، اس میں آگے ہوں گے۔ لیکن یہ افسوس کہ اس طرح کے بعض مسائل، لہٰذا یہ خود آذان یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا حضرت بلال کو جب یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا تو انہوں نے اس کی پاسداری کی، اور حضرت بلال کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت بلال نے اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد کہا تھا کہ میں نے کسی کے لیے لا اؤذن لأحد بعد رسول اللہ، میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، میں نے اذان اگر دینی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے بس، رسول اللہ کی رحلت کے بعد اذان نہیں۔ حالانکہ یہی ایک مقام بڑا مقام تھا۔ لہذا بعض منابع میں موجود ہے کہ بعض بڑے صحابہ وہ حضرت بلال کے لیے سیدنا کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ ایک حبشی غلام کے لیے بڑے بڑے صحابہ کون سا لفظ استعمال کرتے تھے؟ سیدنا بلال۔ یعنی یہ اتنا بڑا مقام، اور پھر مؤذن رسول، پھر جنہوں نے مدینہ میں اذان دی، جنہوں نے مکہ میں اذان دی، جن کے لیے اللہ کے رسول کے یہ الفاظ بھی بعض روایات میں موجود ہیں کہ اہل بہشت ہیں بلال۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام، تو اس سے اچھا استفادہ کر سکتے تھے اپنی دنیا کے لیے کہ جب اتنا مجھے احترام مل رہا ہے، اتنا ریسپیکٹ کر لیں میرا لوگ، تو میں کہوں کہ میں تو مؤذن رسول ہوں، بھائی آپ یہ کریں، مجھے یہ منصب چاہیے، مجھے یہ۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے اپنی آذان کو احتجاج کے طور پہ استعمال کیا، نہ کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں احتجاج کر سکوں، میرے پاس منصب اور مقام نہیں ہے، میری گفتگو کا وہ اثر نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک آذان ہے جس کا بہت احترام ہے۔ میں آذان نہ دے کر اہل بیت کا دفاع کروں گا، میں آذان نہ دے کر اہل بیت کی حمایت کروں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے معمولاً تواریخ میں کہ حضرت بلال جو ہے وہ جہاد کی وجہ سے انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ مدینہ میں جو رہتے تھے وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے، مدینہ والے مجاہد نہیں تھے، کبھی یہ جہاد پہ نہیں جا سکے۔ حضرت بلال کو ایسا جہاد چاہیے تھا جو وہاں پہ جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں، اور کسی کو اس جہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بعض ہمارے محققین کہتے ہیں کہ حضرت بلال دو اس کے بارے میں آپشن ہے، یا یہ کہ حضرت بلال کو نکالا گیا، بعض گفتگویں یہاں پہ موجود ہیں، یا یہ کہ حضرت بلال نے پھر مدینہ میں رہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ لوگ کہتے تھے جب وہاں موجود تھے آپ آزان دیں۔ جنہوں نے ان کو آزاد کیا اللہ کے رسول کے حکم پہ، ان کے بارے میں یہ تواریخ اہل سنت شیعہ دونوں میں موجود ہے، کہا کہ آپ آزان دیں، توجہ کیجئے گا، آپ آزان دیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد۔ جب آزان کا تو حضرت بلال نے بہت بہترین جواب دیا، فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کی راہ میں تم نے آزاد کیا ہے تو پھر تو اللہ اجر تمہیں دے گا۔ اگر اللہ کے لیے مجھے آزاد کیا، مجھے خریدا تھا اور آزاد کیا تھا تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اگر مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو پھر جو کہتے ہو میں کرتا ہوں۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ حضرت بلال نے کہا تھا میں آزان نہیں دوں گا، تمہارا غلام بننا دوبارہ پسند کر لوں گا۔
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں دوبارہ غلام بن جاؤں، میں تمہارا غلام تو بن سکتا ہوں، میں رسول اللہ کے بعد اذان نہیں دے سکتا۔ کیا یہ جذبات اور احساسات کا مسئلہ تھا؟ اپنے احساسات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے حضرت بلال؟ باقی سب افراد کنٹرول کر سکتے، حضرت بلال میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے اذان چھوڑ دی۔ یعنی اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت بلال کا اذان نہ دینا یہ ایک احتجاج تھا، میں ولی خدا کے لیے اذان دیتا ہوں، میں حکومتوں کے لیے اذان نہیں دیتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو حکومتوں کے مؤذن ہوتے ہیں، میں حکومتوں کا مؤذن نہیں ہوں، میں الہی نمائندوں کے لیے اذان دوں گا۔ وہ الہی نمائندہ تھے تو میں ان کے لیے اذان دیتا تھا، جب دوبارہ الہی نمائندہ اقتدار پہ آئے گا تو میں اذان دوں گا۔ جب الہی نمائندہ، دیکھیں کیونکہ اس کی اذان کا اثر ہے، یہ ہر ایک کی اذان نہیں ہے۔ حضرت بلال جب اذان دیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی حکومت کے لیے اذان دینا یعنی میں اس حکومت کو قبول کر رہا ہوں، یعنی میں اس حکومت کے ساتھ ہوں، اس کی تائید شامل ہے۔ لہذا حضرت بلال نے اذان چھوڑ دی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ گئے، شام چلے گئے۔ وہاں ایک مرتبہ یہ موجود ہے حضرت بلال کا خواب۔ بعض خواب یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ہر خواب پہ توجہ نہیں دی جا سکتی، لیکن بعض خواب وہ انسان خود اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیسا خواب ہے، یہ رؤیا صادقہ ہے۔ وہ کچھ ایسی علامتیں دیکھتا ہے خواب میں جس سے اس کو یقین ہوتا ہے، اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس پہ۔ حضرت بلال نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال یہ کتنی جفا ہے، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے ہماری زیارت پہ نہیں آئے۔ اللہ کے رسول بلال کے خواب میں آ کر کہ یہ جفا ہے، مدینہ چھوڑا ہے تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آئے۔ جب یہ بلال نے خواب دیکھا اسی وقت سفر کی تیاری کی، منزلیں طے کرتے کرتے مدینہ میں قبر رسول پہ پہنچے۔ قبر رسول میں ایک عاشق رسول جب پہنچتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بلال نے اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا ہے، گریہ و زاری ہے۔ جناب حسنین کو جب پتہ چلا حضرت بلال آئے ہیں، جناب حسنین وہیں پہ قبر رسول پہ ابھی تھے، جناب بلال جناب حسنین پہنچے۔ جب بلال کی نگاہ پڑی وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں، یقبلہما ویضمہما، حضرت بلال نے بوسہ لیا حسنین کا، اپنے سینے سے لگایا حسنین کو۔ مجھے آج وہ دور یاد آیا جب رسول اللہ تمہارے بوسے لیتے تھے۔ اور دیکھیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں تاریخ میں یہ ہے کہ لا اؤذن لأحد، کہا تھا میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن جناب حسنین کی یہاں پہ ملاقات کے بعد جو پہلی تمنا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت بلال سے ہمارا دل چاہتا ہے آج وہی رسول کا زمانہ یاد آئے، اے بلال آج آپ اذان دیں، فجر کی اذان آپ دیں۔ حضرت بلال نے، میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوئی ایک کلمہ ایک جملہ بھی کہا حضرت بلال نے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں دے سکتا، مجھے مجبور نہ کریں، نہیں۔ حضرت بلال کو معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کا کہنا رسول اللہ کا کہنا یہ برابر ہیں۔ کہا حضرت بلال نے اذان دی، فجر کی اذان۔ دو اذانیں ملتی ہیں تاریخ میں جو حضرت بلال نے دی ہیں رحلت رسول کے بعد مدینہ میں، ان میں سے ایک یہ اذان ہے۔ جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تو وہاں پہ جملے یہ ہیں، ارتجت المدینہ، پورا مدینہ لرز گیا۔ دیکھیں حضرت بلال کی آواز میں طاقت اور قدرت کیا ہے، پورا مدینہ اس میں گریہ وزاری۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچے حضرت بلال، اس گریہ وزاری میں، اس اضطراب میں، اس زلزلے میں اضافہ ہوا، اور لکھتے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، خواتین نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا،
گریہ زاری کرتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھی، اور بعض نے یہ لکھا ہے ایسے لگتا تھا کہ رسول اللہ نے قبر چھوڑ دی ہے، قبر سے باہر آ گئے رسول اللہ۔ مدینہ کی یہ حالت تھی۔ یہ آذان، یہ مکمل آذان ہے حضرت بلال کی۔ ایک اور آذان ہے، وہ حضرت بلال کی آذان مکمل آذان نہیں ہے۔ یہ فرزندان رسول نے کہا تو حضرت بلال نے ایک آذان دی ہے، ایک بدعت الرسول نے کہا ہے وہ آذان دی ہے بلال نے۔ بلال کو معلوم ہے سیدہ کا کہنا وہ ایسے ہے جیسے مجھے خود رسول فرما رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی طرف سے پیغام آیا کہ بلال آپ آذان دیں۔ وہاں بھی کسی تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت بلال نے عذر خواہی کی ہو، معذرت خواہی کی ہو، نہیں، جب رسول کی بیٹی نے کہا آذان دی حضرت بلال نے۔ جب اللہ اکبر کی آواز، اس آذان کا اثر جو مورخین نے لکھا وہ پورے مدینہ پہ ہے۔ اس آذان کا اثر یہ خاص طور پہ رسول کی بیٹی پہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کی جب آواز بلند کی رسول اللہ کی بیٹی کو وہ زمانہ یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ حضرت بلال پہنچے، رسول کی بیٹی کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ جملہ موجود ہے، شہقت فاطمہ سقطت لوجہہا غشی علیہا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت ایک بلند چیخ نکلی جناب سیدہ کی، چہرے کے بل زمین پہ گر گئیں، فغشی علیہا، غشی طاری ہو گئی۔ صحابہ دوڑے، جلدی سے حضرت بلال کو کہا امسک، اپنی آذان کو روک دو۔ اب بلال سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے خود ہی، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے خود مجھے کہا، رسول کی بیٹی نے کہا آذان دیں، تو مجھے روکا کیوں ہے؟ کہا رسول کی بیٹی کی روح پرواز کر چکی ہے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے۔ ایک یہ آذان ہے عزاداران سیدہ، یہ آذان اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکی۔ ایک اور آذان ہے جو شام میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکی۔ جب مؤذن نے آذان دینا شروع کی تو جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو وہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے روک دیا کہ اے مؤذن تو رک جا یہاں پہ۔ پھر یزید کی طرف رخ کر کے مولا نے یہ فرمایا، یہ وہ محمد جس کا آذان میں نام لیا ہے، مجھے یہ بتا یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو کہے گا میرا جد ہے تو نے جھوٹ بولا، تو نے کفر اختیار کیا۔ اگر یہ میرا نانا ہے تو پھر ان پردہ داروں کو تو بازاروں میں، تو درباروں میں کیوں لایا ہے؟ یہ اسی رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ اسی رسول کی نواسیاں ہیں، یہ وہی پردہ دار ہیں، یہ وہی مخدرات عصمت ہیں۔ تو ان کو بازاروں میں کیوں لایا ہے؟ تو ان کو درباروں میں کیوں لایا ہے؟